دوستو 6 ستمبر 47 کا دن میرے لیے 6 ستمبر 65 کے دن کی طرح ایک یادگار ہے۔ 14 اگست کے اعلان آزادی کے بعد پٹیالہ کے مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں اس بری طرح پیسے گئے کہ اس کی یاد دلوں سے محو نہ ہو سکے گی۔ والد صاحب پولیس افسر ہونے کے باوجود مسلمانوں کی جدوجہد آزادی میں پوری طرح ساتھ تھے، چنانچہ ہندوؤں میں انہیں مسلم لیگی کہا جاتا تھا۔ فسادات شروع ہوئے تو مسلمان پولیس کو غیر مسلح کر دیا گیا۔ گرد و نواح میں قتل و غارت کا بازار تو دیر سے گرم تھا، لیکن پٹیالہ شہر کی باری آخر میں آئی۔ شہر میں کرفیو لگا ہوا تھا اور سکھ فوج مسلمانوں کے محلوں میں گھس کر گھر گھر گولیاں چلانے لگی۔ ہم ایک گھر سے نکل کر دوسرے اور تیسرے میں پناہ لیتے ہوئے بالآخر ایک ایسے مکان میں پہنچے جہاں تقریباً 200 مرد عورتیں پہلے سے موجود تھیں۔ دوستو 6 ستمبر کی صبح 8 بجے کے قریب اس مکان پر حملہ ہوا۔ سکھ ملٹری نے افسر کے حکم سے مشین گن سے فائرنگ شروع کی۔ نہتے لوگ چند منٹ میں خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ میرے بازو میں گولی لگی تو میں لاشوں کے درمیان ہی چپکے سے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فضا میں گولیوں کی سنسناہٹ تھم گئی۔ اب صرف تڑپنے والوں کی آہیں سنائی دے رہی تھی۔ والد صاحب کی لاش مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں سمجھا وہ ختم ہو چکی، لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے پانی کہا۔ مکان کے اس کونے سے جہاں پٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی مگر آگ نہ لگ سکی تھی، والدہ کرہتے ہوئے اٹھیں اور ابا جان کو پانی دیا۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا، مجھے اپنی تکلیف کا احساس تک نہ تھا۔ والد صاحب امی سے کہہ رہے تھے، دیکھنا اپنے آپ کو سکھ درندوں کے حوالے نہ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ خود کو ہلاک کر لینا۔ اور دیکھو، موت کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میری جان بڑی آسانی سے نکل رہی ہے۔ یہ بھی سن لو کہ یہ ظالم کتنے ہی ظلم کر لیں، پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پاکستان میں انشاءاللہ لا الہ کی حکومت قائم ہو کر رہے گی۔ اور ہاں، بچے کہاں گئے؟ پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو، عام حالات ہوتے تو شاید قیامت برپا ہو جاتی، لیکن اس وقت نہ والدہ روئیں اور نہ میری آنکھ سے کوئی آنسو ٹپکا۔ بس یہ ہوا کہ اس کے بعد مجھے خود اپنی تکلیف کا بھی احساس ہونے لگا، گویا میں اب زخمی ہوا ہوں۔ اسی حالت میں لاشوں کے درمیان ایک رات بسر کرنے کے بعد دوسرے دن بمشکل اٹھا اور مکان سے باہر بازار میں نکل آیا۔ قلعے کا چوک سامنے تھا۔ دوستو، چوک کے عین درمیان کسی مسلم دوشیزہ کی عریاں لاش چند لمبے بانسوں کے سہارے الٹی لٹکی ہوئی تھی، اور اس کی رانوں کے درمیان بڑے سے کاغذ پر سرخ الفاظ میں پاکستان زندہ باد لکھا تھا۔ دوستو، یہ منظر کبھی بھی میرے ذہن سے محو نہیں ہو سکتا۔ 6 ستمبر جس دن ہم پر حملہ ہوا، پٹیالہ شہر میں قتل عام کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد بچے کچے مسلمانوں کو ہانگ کر بہادر گڑھ کے قدیم قلعے میں بند کر دیا گیا۔ 2 ماہ تک کیمپ کی جان گسل صعوبتیں برداشت کر کے جب ہم پاکستان میں داخل ہو گئے تو ہماری مسرت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ واہگہ بارڈر پر جب ہم نے ایک طویل مدت کے بعد نعرے تکبیر کی آواز سنی تو سارے غم بھول گئے۔ پاکستان ہماری تمناؤں کی دنیا، میرے مرحوم والد کے خوابوں کی زندہ تعبیر آج میرے سامنے تھا۔ ہم جس مال گاڑی میں سوار تھے وہ عجیب بہنگم طریقے سے ہچکولے کھاتی ہوئی گھسٹ رہی تھی، اور میں سپنوں کی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ پاکستان جہاں اسلام کی حکومت ہوگی، جہاں خلافت راشدہ کا دور زندہ ہو جائے گا، جہاں حق اور انصاف کا بول بالا ہوگا، میرے منہ سے بار بار نکلا، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔